نائمہ خان، ریام خان اور بشریٰ پنکی کے سابق شوہر اور ٹارن وائٹ کے نامعلوم ابا عمران خان کا امریکی یوتھیاز کو خط۔ آفاق فاروقی۔ عمران خان نے امریکہ سے ایک بار پھر دوستی کرنے کی کوشش بڑے پیمانے پر شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے امریکہ میں آباد پارٹی کے مستند اور رجسٹرڈ رہنماؤں کے لیے ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے: آج سے ابھی سے امریکہ کو برا نہیں، اچھا اور پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والا ایک بڑا ملک سمجھا جائے۔ آور پیوٹن کے خلاف مہم چلائی جائے کہ خان صاحب نے 7 ماہ کی عقیق جدوجہد اور ریسرچ کے بعد معلوم کر لیا ہے کہ یوکرائن پر حملہ روس کی بلا شبہ اپنی غلطی ہے اور یہ روس کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ساتھ اقوام متحدہ کے معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خان نے کہا ہے: اب وہ وقت گزر گیا جب ہم امریکہ کو اپنی حکومت برطرف کروانے کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، اب ہم نے آگے کو دیکھنا ہے۔ سب سے بہتر تعلقات بنانے ہیں اور اب اہل یہود دوبارہ امریکہ کو اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں اور یہ عین حلال اور عین یوتھیا اسلام ہے اور اس سے قطعی ایمان کی کوئی کمزوری ظاہر نہیں ہوتی۔ خان کی طرف سے امریکہ میں رہنے والے تمام اہل یہود کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے وہ ایک بار پھر دوبارہ سے امریکی سٹیزن شپ کے لیے اٹھائے گئے اس حلف پر امریکہ سے وفادار رہ سکتے ہیں، جسے اٹھانے کے باوجود میری ضد انا کی خاطر اس حلف سے غداری کے مرتکب ہوئے۔ خان نے امریکی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو بھی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں آباد اہل یہود اور نئے نویلے ان امریکی شہریوں کی غداری کو نظر انداز کیا جائے، مگر یہ ہدایت ایبسولوٹلی نرم تصور کی جانی چاہیے۔ اور خان نے تلے کو ہدایت کا رنگ دیتے ہوئے امریکی انتظامیہ سے کہا ہے وہ امریکی یوتھیا سے دوبارہ حلف لے، نہ کہ ان کی نیتوں پر کوئی شک کیا جائے۔ امریکی انتظامیہ سے کہا ہے وہ امریکی یوتھیا سے دوبارہ حلف لے، نہ ان کی نیتوں پر کوئی شک کیا جائے۔ خان نے پی ٹی آئی یو ایس مطلب سجاد برگی کو ہدایت جاری کی ہے وہ رجیم چینج کے حوالے سے کانگریس اور سینیٹر سے ملاقاتیں اور آصف محمود کے ذریعے لگائی گئی کھاتوں کو مٹی ڈال کر بند کر دیں اور پی ٹی آئی امریکہ دوبارہ منیر کھٹانہ اور وسیم خان کے حوالے کر دیں اور خود اپنی توجہ نمل اور شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ پر مرکوز رکھیں کہ آنے والے دنوں میں شوکت خانم نمل یونیورسٹی اور الیکشن سے کئی زیادہ فوج سے ٹکر کے بڑے اخراجات ہونے ہیں۔ ہدایت نامہ میں کہا گیا ہے: سجاد برقی کے علم میں ہونا چاہیے پاک فوج کے پاس بلا واسطہ اور بالواسطہ قریباً 3,000 ارب کا بجٹ ہے، اس پر حاوی رہنے کے لیے صرف چند لاکھ احمق ہی کافی نہیں۔ دوسری جنگی ضروریات کا فوری حصول انتہائی اہم ہے جس کے لیے امریکہ کو راضی کیا جائے اور صاف صاف پوچھا جائے: آر یو ود اس آر ود دیم؟ خان نے امریکہ سے ازسر نو تعلقات قائم کرنے کے تناظر میں نیو یارک پی ٹی آئی کے صدر اور خاندانی مسلم لیگ نون کے پٹواری امجد نواز کو بھی ایک خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے: میری شان میں آپ کے لکھے گئے نغمے خاصے پھیکے ہی نہیں، بدمزہ، بے رنگ، دبے بے بو بھی تھے، مگر ان تمام خامیوں کے باوجود میں ان نغموں کے پس منظر میں چھپی آپ کی چالاکیوں کو سراہتا ہوں کہ جن کے باعث امریکہ کے رجسٹرڈ یوتھیوں میں اس ہراسمگی نے مجھے فائدہ پہنچایا کہ آپ نغموں کے باعث کہیں آپ مجھ سے قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو چندے سے لے کر لابنگ تک کے منصوبوں کا ٹھیکہ آپ کو نہ دے دیا جائے۔ خان نے امجد نواز کو ہدایت کی ہے: آپ فوری طور پر امریکہ اور خان تعلقات کے پس منظر میں 2-3 ترانے نغمے تخلیق کریں، تاہم اس بار نغموں کی فلمائزیشن میں 70 سال کے ہیرو کو دیو آنند کی طرح دکھانے کے بجائے تحریک انصاف کے برانڈ کو ابھارنے کی کوشش کریں اور چلبلی منچلی نوجوان تھرکتی جوانیوں کو زیادہ سے زیادہ دکھانے کی کوشش کی جائے تاکہ امریکی انتظامیہ کو یقین دلایا جا سکے خان ایک مکمل ماڈرن اور وقت سے مطابقت رکھنے والے اسلام پر مشتمل ریاست مدینہ
کے قیام کی کوشش میں امریکہ کی مدد چاہتے ہیں۔ عمران خان نے امریکہ سے تعلقات کو جلد سے جلد بہتر بنانے کے لیے پی ٹی آئی یو ایس کے صدر منیر کھٹانہ کو بھی ایک تفصیلی حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس حکم نامے میں کہا گیا ہے، نام کے کھٹے منیر صاحب، آپ کی گفتگو کسی کو بھی شوگر کا مرض بآسانی دے سکتی ہے، مگر اس کے لیے بولنا، گفتگو کرنا شرط لازم ہے، اور یہی وجہ ہے آپ کی صدارت کا پورا سال بالکل ایسے ہی گزر گیا جسے شاعر نے کبھی یوں بیان کیا تھا: اب کے بھی بہار آئی آ کے گزر گئی، کنجے کفس میں کوئی اشارہ نہ مل سکا۔ میری خواہش ہے آپ ہی آئندہ انتخابات میں بھی امریکہ کے صدر، میرا مطلب پی ٹی آئی امریکہ کے صدر منتخب ہوں، کیونکہ جس صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ آپ نے پارٹی کے وہ کام جو آپ نے خود کرنے تھے، سجاد برقی اینڈ کمپنی کو کرتے دیکھ کر بھی اف نہیں کی، وہ ایک قابل تحسین عمل تھا۔ تحریک انصاف پارٹی کو ایسے ہی بار اور سنجیدہ منتخب عہدیداران کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی تیزی سے، جس قدر زیادہ پارٹی کارکن رجسٹر کر کے جس قدر پارٹی فنڈ جمع کریں گے، آپ کی آئندہ صدارت بھی اتنی ہی پکی سچی ہوتی جائے گی۔ تاہم میں یہاں آپ کو ایک اور نئی ذمہ داری بھی سونپ رہا ہوں، جو یقیناً آپ کے لیے باعث افتخار ہوگی۔ تحریک انصاف اور امریکہ تعلقات کے فروغ کے سلسلے میں پارٹی کے جتنے رہنما آئندہ دنوں میں واشنگٹن کا دورہ کریں گے، ان کے قیام طعام کا انتظام بھی آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کی حکومت بنتے ہی آپ کو بھی عمران اگرا اور داؤد غزنوی کی تنظیم کی جانب سے پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ سے نوازنے کا وعدہ پیشگی دے رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان اور جمائمہ خان، ریحام خان اور بشریٰ پنکی کے سابق شوہر اور ٹیرن وائٹ کے نامعلوم ابا عمران خان نے امریکہ کے مستند یوتھیاز کو لکھے گئے خطوط میں ایک اور خط کے ذریعے تحریک انصاف امریکہ کے سابق معطل صدر، واشنگٹن ایریا کے حاضر صدر جانی بشیر کو اپنے طویل ترین خط میں خاصی دلچسپ ہدایات جاری کی ہیں۔ خان نے جانی بشیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، میں آپ کو جانی تو ہرگز نہیں کہوں گا۔ میرے لیے آپ بشیر بلکہ بشیرہ ہیں، جس نے واشنگٹن جیسے شہر میں ابھی تک خڑاک تو کوئی ایسا نہیں کیا جس کی بنیاد پر آپ کو پرائڈ آف پاکستان دینے کا وعدہ کر سکوں۔ البتہ سجاد برقی کے ساتھ مل کر حسین حقانی کی کانفرنس کے موقع پر آپ نے آواز کا جو جادو جگایا تھا، اس کی ٹیپ نشے میں پڑے ان یوتھیاز کو جگانے کے لیے آج کل روز دکھائی اور سنائی جا رہی ہے، جنہیں اسلام آباد پر چڑھائی کے دوران شہادت کے درجے پر فائز کرنا مقصود ہے۔ خان نے جانی بشیر سے خط میں یہ بھی کہا، آپ جس نے بارہا وعدہ کیا رجیم چینج کے الزام میں آپ وائٹ ہاؤس پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہے ہیں، مگر آپ ایسا کرنے میں قطعی اور یکسر ناکام رہے، جس سے ثابت ہوا آپ بس آواز اور گفتار کے غازی ہیں، اور آپ کی اس کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں بالآخر امریکہ سے صلح کے کڑوے فیصلے کا گھونٹ پینا پڑا۔ مگر میں نے فیصلہ کیا ہے، آپ کو پنڈی سے اسلام آباد لانگ مارچ کے دوران نعرے بازی کی کمان سونپ دی جائے، تاکہ بڑک باز شہباز شریف کو پتہ چل سکے ہمارا گلو بٹ امریکہ پلٹ ہے، اور اس کے نعروں میں امریکی قائم پن کے ساتھ اس کی دیسی آواز کا تڑکا روح کو تڑپا نہیں سسکا دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے آپ فوراً پنڈی پہنچیں اور امین کنڈاپور کی بھی ایمرجنسی تربیت کریں، تاکہ اس کے جناتی لہجے کو تراش کر اس میں مزید خراش اور کرختگی کو سوار کیا جا سکے، اور اس گرتے ہوئے نظام کو آپ اور آپ جیسی دوسری آوازیں ہی کافی ہوں۔ امریکہ سے تعلقات اور لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے پس منظر میں ایک ہدایت نامہ عمران خان نے ہیوسٹن کے صدر راشد بخاری کو بھی بھیجا ہے، جس میں کہا گیا ہے، ہیوسٹن میں سجاد برقی، عاطف خان کی موجودگی میں نہ صرف پارٹی کی باقاعدہ موجودگی کی ضرورت ہی بلکہ پھڈا ڈالنے کے مترادف ہے، چونکہ
پھڈے کرنا اور پھڈے ڈالنا مجھے پسند ہے، اس لیے آپ کی ننھی سی صدارت بھی کسی کونے میں پڑی سسک رہی ہے۔ تو جب آپ کو کوئی اعتراض نہیں، پھر مجھے کیوں اور کیسا اعتراض؟ مگر اب میں چاہتا ہوں رجیم چینج کے بعد ہیوسٹن میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں اپنی عدم موجودگی کے باوجود اپنے قد سے بڑے بڑے تصویروں سے گڑے پوسٹر، بینر بھجوانے اور دکھانے کی ناکام مہم کامیابی سے چلائی۔ آپ اس مہم کو لانگ مارچ کے موقع پر بھی جاری رکھیں، مگر اس بار پوسٹروں پر تصاویر آپ کی نہیں بس میری ہوں گی، اور مظاہرے کے شرکا بھی آپ ہی ڈھونڈ کر لائیں۔ اور آپ کی میعاد صدارت اب مکمل ہونے کو ہے، اور دوبارہ صدر بننے کے لیے آپ کو کم از کم 1000 ممبر جمع کرنے ہوں گے، جن کی ممبرشپ فیس 31 دسمبر 2022 کی شام تک پی ٹی آئی پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کرانی ہوگی، جس کے فوراً بعد آپ کو پی ٹی آئی ہیوسٹن کی صدارت کا ٹیگ جاری کر دیا جائے گا، جسے آپ سینے پر نشان حیدر کی طرح لگا کر سال بھر فخر سمیٹنے کے لیے آزاد